السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں ماہ رجب کی فضیلت بیان کروں گا اور رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے، سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے ماہ رجب کے بارے میں کچھ قیمتی باتیں سماعت فرمائیں۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے جن مختلف ایام اور مہینوں کو عظمت و شان سے نوازا، ان میں رجب المرجب کا مہینہ بھی ہے، جو قمری مہینوں میں ساتواں ہے اور یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان حرمت والے مہینوں کی وضاحت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً زمانہ پلٹ کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 بالترتیب ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام ہیں، اور ایک جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان رجب کا مہینہ ہے۔ ان حرمت والے مہینوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا ہے، یعنی تمام مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے بچو، بطور خاص ان 4 مہینوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محترم بنایا، ان کا احترام عظیم کیا، ان میں گناہ کو بڑا جرم قرار دیا اور ان میں نیک عمل کا ثواب بڑھا دیا۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم سے مراد گناہوں کا ارتکاب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں برائی کا گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ امام ابو داؤد نے باہلی قبیلہ کے ایک شخص سے دریافت کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، پھر واپس چلے گئے اور 1 سال بعد دوبارہ آئے تو ان کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ومن انتا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں وہی باہلی ہوں جو آپ کی بارگاہ میں گزشتہ سال حاضر ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اتنا بدل کیسے گئے، حالانکہ تم تو بڑی اچھی حالت میں تھے؟ اس نے عرض کی، آپ سے جدا ہونے کے بعد میں صرف رات میں کھانا کھایا کرتا، یعنی مسلسل روزے رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے خود کو تکلیف میں کیوں ڈالا؟ پھر فرمایا، تم ماہ رمضان کے روزے رکھا کرو اور ہر مہینے میں 1 دن روزہ رکھا کرو۔ اس نے عرض کی، کچھ بڑھا دیجئے کیونکہ مجھ میں قوت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ 2 روزے رکھ لیا کرو۔ اس نے عرض کی، کچھ بڑھا دیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سم 3 ایام، ہر ماہ 3 روزے رکھ لیا کرو۔ اس نے عرض کی، کچھ اور بڑھا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور چھوڑ دو، روزہ رکھو پھر چھوڑ دو، روزہ رکھو پھر چھوڑ دو، اپنی 3 انگلیوں کو بند کر کے پھر کھول دیا، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں سے جس میں چاہو روزہ رکھو، اور 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ ایک ساتھ 3 سے زیادہ مت رکھو، اور 3 کے بعد 1 یا 2 دن چھوڑ دو، پھر 3 دن روزہ رکھ کر 3 دن چھوڑ دو۔ ماہ رجب المرجب کی پہلی رات، محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کی جائے مقبول ہے، لیکن بعض اوقات اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی: رجب کی پہلی رات، شعبان المعظم کی 15ویں شب، شب جمعہ، شب عید الفطر اور شب نحر یعنی ذوالحجۃ الحرام کی 10ویں شب۔ لہذا دیگر اوقات کی طرح ماہ رجب المرجب کی پہلی رات میں بھی دعا سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ ماہ رجب کی برکت، عزیز دوستو، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ماہ رجب آتا ہے، یعنی رجب کا مہینہ آتا ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، الہی ہمیں رجب و شعبان میں برکت دے، یہ مہینہ جو ہے رجب کا ہے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب رجب المرجب کا مبارک مہینہ شروع ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا گو ہو جس طرح دو جہاں کے سردار و سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے اور اس کی برکت حاصل کریں۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، جب عید کا دن 10 محرم کا دن ماہ رجب کا پہلا جمعہ 15 شعبان اور جمعہ کی رات آتی ہے تو مردے یعنی ان کی روحیں اپنی قبروں سے نکل کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے اس رات صدقہ کر کے ہم پر رحم کرو، اگرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی صحیح، کیونکہ ہم اس کے حاجت مند ہیں۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے کچھ صدقہ نہ پائے تو بڑی حسرت کے ساتھ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ مسلمان روحیں ان مبارک اوقات میں اپنے گھروں پر آتی ہے، اپنے لیے گھر والوں کی طرف سے صدقہ و خیرات کیے جانے کی امید رکھتے ہیں جس کا ثواب انہیں قبروں میں پہنچے۔ اگر ان کی طرف سے کچھ صدقہ نہیں کیا جاتا تو انتہائی حسرت و افسوس کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے، یعنی روحیں جو ہے مسلمان کی روحیں واپس چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ ہمیں رجب المرجب کی تعظیم و توقیر کرنے اور اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مرحومین کے لیے صدقہ و خیرات کرتے رہنے کی سعادت عطا فرما، ہمیں اپنے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے تیری رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، ہر گناہ سے سلامتی و چھٹکارا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے تمام بھلائیوں کے طلبگار ہیں۔ ہمارے غموں کو دور فرما، ہمارے قرضے اتار دے، ہمارے بیماروں کو شفا یاب کر دے، ہماری حاجتیں پوری فرما۔ اے رب ہمارے رزق کے حلال میں برکت عطا فرما، ہمیشہ مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما، اپنی محبت و اطاعت کے ساتھ سچی بندگی کی توفیق عطا فرما۔ خلق خدا کے لیے ہمارا سینہ کشادہ اور دل نرم فرما۔ الہی ہمارے اخلاق اچھے اور ہمارے کام عمدہ کر دے، ہمارے اعمال حسنہ کو قبول فرما، ہمیں تمام گناہوں سے بچا، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے مسائل کو ان کے حق میں خیر و برکت کے ساتھ حل فرما۔ الہی تمام مسلمانوں کی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جن مصائب و آلام کا انہیں سامنا ہے ان سے نجات عطا فرما۔ ہمارے وطن عزیز کو اندرونی و بیرونی خطرات و سازشوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی دہشت گردی، فتنہ و فساد، خون ریزی و قتل غارت گیری، لوٹ مار اور تمام حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو تمام گندگیوں سے پاک و صاف فرما، اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سچی محبت اور اخلاص سے بھرپور اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائیاں عطا فرما۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دعاؤں سے ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ بندہ بنا۔ اے اللہ تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت فرما، سب کی حفاظت فرما اور ہم سب سے وہ کام لے جس میں تیری رضا شامل حال ہو، تمام عالم اسلام کی خیر فرما، آمین یا رب العالمین۔